آپ کہہ رہے ہیں کہ جی جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. ایسے ہی ہے میرا یہ اپنا اوپینین ہے, میں غلط بھی ہوں. میرے بھائی ہیں, سب سے پہلے بات ہے بھائی جان سن لیں, کچھ کام ہوتے ہیں جو مذمت کے ساتھ کیے جاتے ہیں, کچھ کام ہوتے ہیں جن کی مرمت بھی ضروری ہے. اب فلسطین میں جو ظلم ہو رہا ہے, آپ اس پہ کہیں کہ ان پہ ٹیبل پہ بیٹھیں, یہ سب سے بڑی بے شرمی والی بات ہے. انوار بتاتا ہوں, یہ دیکھیں یہی ایجوکیٹڈ, مجھے بھی موقع دیں. ایجوکیٹڈ نہ ہونا یا تھوڑا سا انٹرنیشنل لیول پہ جو چل رہا ہے اسے اویئر نہ ہونے کا یہی نقصان ہوتا ہے. آپ نے بولا کہ فلسطین میں جو چل رہا ہے اس پہ ٹیبل ٹاک کرنا شرم سے ڈوب مرنے. میں آپ کو بتاؤں, حماس یہ کہہ رہے ہیں ہم ٹیبل ٹاک کے لیے ریڈی ہیں, وہ کہتے ہیں جنگ پت نہیں کرو. اس کا جواب میں دیتا ہوں نا. حماس نے تو کہنے کہ جب ہم بے شرم ہو کے بیٹھ گئے ہیں, سب مسلم ممالک جب بغیرت بن گئے ہیں ہمارے سمیت, آپ میری بات نہیں غیرت ہوتی تو یہ ہوتا ہی نا. 18,000 بندے شہید ہو گئے ہیں, ہمارے بچے کو گھر میں ایک کیل لگ جائے نا, صرف کیل لگ جائے, ہم بھاگتے ہیں ہاسپٹل کی طرف, بچہ ہماری گود میں, ہم کہتے ہیں پوری دنیا مر جائے ہمارا بچہ بچ جائے. آپ دیکھیں امریکہ اسرائیل کا ساتھ دے رہا ہے. بالکل. اور پھر پاکستان کی آرمی چیف ہم امریکہ میں موجود ہیں. میں کہہ رہا ہوں, آگے کہنا کہ بھائی آپ میں اس بات کا جواب, آرمی چیف امریکہ اس وقت مسلم ممالک کا باپ بنا ہوا ہے. جو اس کو باپ مانتے وہ مانے, ہم امریکہ کو اپنی جوتی کی نوک پہ لکھتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں, میں کہہ رہا ہوں نا, میں پاکستانی شہری ہوں نا, میرا حق ہے. شہری کہہ رہے ہیں, ادھر زیادہ تر لوگ یہی کہیں گے. کیا کہیں گے؟ لیکن ابھی ویزے کی بات کریں گے کہ بھائی کون امریکہ جانا چاہتا ہے, سارے بھاگیں گے کہ نہیں. یہ ظاہر ہے, یہ تو امریکہ جانا کو گناہ تو نہیں ہے. اور دوسرے نمبر پہ یہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب بھی کہتے ہیں کہ امریکہ کو اپنے جوتے پہ رکھتے ہیں. بالکل کہا انہوں نے. وہ تو کہتے ہیں امریکہ کے بغیر چل نہیں بابا, پھر یہ مان لینا ہم ان کے غلام ہیں. پھر یہ جہاد کا نا, اب آرمی چیف صاحب جنرل آصف منیر صاحب ہیں, میں سلام پیش کرتا ہوں 1 سالہ کارکردگی پر, جو ہاں دورے پہ مجھے پتا ہے, وہ جو 1 سالہ کارکردگی ہمارے آرمی چیف صاحب کی, میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں بحیثیت مسلمان اور پاکستانی شہری ہونے کے ناطے کہ جنرل صاحب, آرمی چیف صاحب, آپ اگر یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں تو میرا نام فرحان قادری ہے, لاہور سے میرا تعلق ہے, ہم کوئی غلط بات نہیں کریں گے, آپ ہمارے لیے قابل احترام ہیں, ہمارے سپاہ سالار ہیں, وہ 9 مئی والے دہشت گرد اور ہیں جنہوں نے یہ حرکت کی ہے. آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ پیغام میرا یہ ہے کہ آرمی چیف صاحب کو چاہیے, پتہ لگا آپ ماشاءاللہ سید زادے بھی ہیں, آپ حافظ قرآن بھی ہیں, تو قرآن میں آپ نے جو جہاد کی آیتیں پڑھی ہیں ان کو ذرا مطالعہ کریں, پڑھیں کہ جہاد ہمیں کس چیز کا درس دے رہا ہے. اگر آرمی چیف صاحب یہ اعلان کر دیں کہ ہم جہاد کے لیے تیار ہیں, تو میرے جیسے لاکھوں کروڑوں نوجوان فلسطین کے لیے, کشمیر کے لیے مرنے مٹنے, ادھر نواز شریف چور کے لیے, عمران خان کے لیے, زرداری کے لیے اگر چور مرنے کے لیے تیار ہیں, تو ہمارے مسلمان بھائی تکلیف میں ہیں. آپ کو پتہ ہے پاکستان تحریک جہاد یا تحریک جہاد پاکستان کے نام سے ایک آرگنائزیشن ہے جس نے ابھی پاکستان کی فورسز کے اوپر اٹیک کیا ہے, وہ بھی جہاد, یعنی جہاد کے نام پہ ہم کسی پہ بھی کچھ بھی کرتے ہیں. میں بتا رہا ہوں نا, اب کوئی انڈیا کی راہ کی کوئی فورس ایجنٹ اٹھ کے اس طرح کی شرارت DI خان میں جو ہوا واقعہ, ہمارے 23-24 نوجوان جو شہادت ہوئی, ہم ان کی شہادت کو سلام پیش کرتے ہیں, ان کے لواحقین سے اظہار تعزیت کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے نا اس تنظیم کا کیا نام تھا؟ بالکل مجھے پتا, مگر کالی بیڑے تو ہر جگہ موجود ہیں نا. اب جہاد کی تنظیم میں فسادی شامل ہو جائیں تو آپ اس کو جہاد کہیں گے, تو میں کہتا ہوں اس کو نہیں. بتائیں, دیکھیں ہر ایک کی اپنی اپنی اوپینین ہے, ادھر مزید بھی لوگوں سے بات کریں گے. مجھے آپ یہ بتائیے, آپ کس حق میں ہے, جنگ ہونی چاہیے کشمیر کی؟ بالکل, کشمیر کے مسئلے پر مودی کی ٹانگوں کے نیچے سے زمین نکالنی چاہیے. ویسے تو انہوں نے آرٹیکل 370 ہٹا کے, بے شک غصہ لگے, لیکن ہماری ٹانگوں کے نیچے سے زمین ہٹائی ہے. 370 یہ جو بھارتی سپریم کورٹ کا فیصلہ میں نے سنا ہے, فیصلہ بھی کہا کہ یہ الحمدللہ میری عمر چھوٹی ہے. مجھے یہ بتائیے گا, پہلے 3 جنگیں لڑی, جذبہ بھی تھا, کتاب نہیں تھا؟ الحمدللہ ہے, آج بھی ہے. تھا. جی ہے. ٹھیک ہے, تب تو ہمارے ساتھ امریکہ بہادر بھی موجود تھے, تب ہم یہ 3 جنگیں اس طریقے سے کشمیر کے معاملے میں لڑی نہیں جیت پائے, یا وہ جو مقصد تھا. پھر آپ ایک کام کریں نا, اگر ہم نے کشمیر کی جنگ نہیں لڑنی, دیکھیں آپ کی بات پہ آ جاتے ہیں, اگر آپ کہتے ہیں کہ قوم کا اور حکمرانوں کا یہ ذہن ہم نے جنگ نہیں لڑنی, تو پھر بارڈر کھول دیں, پاکستان کو ہندوستان میں ضم کر دیں, ختم ہو جائے گی بات, پھر تو لڑائی ختم ہو جاتی ہے. ہمارا پاکستان بنانے کا مقصد یہ تھا کہ پتہ لگے حلالی کون ہے اور حرامی کون ہے. ہمارا فرق جو یہی ختم کیا نا ہم نے, یہ جو فرق تو نہیں تھا, یہ تھا کہ دیکھیں نا, جب ہم کفار کے ساتھ لڑ رہے تھے, اچھا جو ادھر مسلمان رہ گئے وہ پھر کیا, تو ادھر کافر بھی رہ رہے ہیں, سکھ بھی موجود ہے, ہندو بھی موجود ہے, عیسائی بھی موجود ہے, اقلیت کمیونٹی یہاں پہ موجود ہے. یہ لڑی کس کے ساتھ جاتی ہے؟ کفر کے ساتھ. نہیں, مطلب کیا سامان کیا چاہیے؟
جنگ کے لیے سامان یہ ہے جو ڈاکٹر قدیر صاحب اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے, ہمیں اتنا بڑا آئٹم دے. ہمارے بابا ان کے پاس بھی ہے, ہمارے تو چلائے نا بھائی, یہ کس لیے ہے؟ یہ کسی شادی کا نقصان ہوگا نا. جب قرآن کہہ رہا ہے جہاد فرض ہے, آپ انسانیت کہاں سے لے آئیں؟ اچھا یعنی انسانیت پہلے ہے یا جہاد پہلے؟ چلیں جہاد فرض ہے ہمارے اوپر. انسانیت پہلے ہے یا بھائی انسانیت تو ختم ہوگی نا. جہاد بھی نفس یعنی میں انسانیت کیا پھر انسانیت کے وہ حقوق علمدار کہاں پہ مرے ہوئے ہیں جن کو فلسطین کے 20,000 شہدا نظر نہیں آ رہے, وہ بغاوت کی طرح, مجھے ان کا پتہ. اس کے لیے تو مجھے آواز اٹھانی چاہیے, آپ کو سب کو. اس کے لیے تو OIC جو اسلامی نہیں, اس کا مطلب ہے ہم لاہور کی مار روڈ کی سڑکوں پہ نکلیں, اسلام آباد کے ڈی چوک پہ نکلیں, ہمارے پرائم منسٹر ہمارے میری بات سنیں نا, نعرے لگائیں. انوار کاکر صاحب جو ہمارے وزیر اعظم صاحب ہیں, پرائم منسٹر صاحب اور آرمی چیف صاحب, یہ صرف آئے ہیں مذمت کر کے مدت پوری کریں چلے جائیں. جیسے وہ باجوہ بھاگ گیا, مشرف چلا گیا دنیا سے, ضیاء الحق صاحب چلے گئے. بھائی انہوں نے چلے جانا ہے, حق کی بات کون کرے گا؟ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں. زبردست. نہیں دیکھیں, حق کی بات کرنی چاہیے. اب وائنڈ اپ میں اس طریقے سے کرتا ہوں, ہم یہاں پہ یہ جذباتی سٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں جنگ اور یہ چیزیں سب. اب دوسری سائڈ انڈیا کی بات کریں, جب ان کی پبلک سے بات کرتے ہیں تو وہ یہ ہنستے ہیں ہمارے اوپر. وہ کہتے ہیں ان کے پاس روٹی کھانے کو پیسے نہیں ہیں, آٹے کے لیے پیسے نہیں ہیں, پیٹرول ان کا ڈالر, میں بتا رہا ہوں, اور یہ جنگ کی بات. اللہ آپ کو خوش رکھے. یہ بات سچ ہے کہ سب سے بڑا وہ بشرم ہے جو یہ کہتے ہیں ان کے پاس روٹی کے پیسے نہیں. آج اتوار کا دن ہے, چھٹی کا دن ہے نا, میرے سمیت ہر بندہ ہی فارغ ہے. ہمارا منڈی میں کاروبار ہے, فروٹ منڈی میں. اب آپ لاہور کی کسی سڑک پہ میرے ساتھ چلے میرے ابھی چلے, سروے کریں. اس قوم کے پاس سب کچھ الحمدللہ موجود ہے. گورنمنٹ کی ڈیفالٹ ہونے میں عادت ہے نا, میری بات سن لیں, ہم رونے کی ہمیں شروع سے ہی عادت ہے. بندہ نہ شکر ہے, اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا. حالانکہ ہمیں حکم ہے کہ جس حالات میں بھی رہیں اللہ کا شکر ادا کریں. لیکن بہتری کی طرف بھی تو جانا. میں بتا, آپ مینار پاکستان چلیں, کروڑوں روپے کی آج وہاں پہ خریداری ہو رہی ہے, فضول خرچی. یہ کاروبار جو چل رہا ہے, خریداری, شاپنگ, شادیوں کا سیزن ہے. بھائی قوم کے پاس سب کچھ موجود ہے. آپ کو پتہ ہے کہ غربت دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے پاکستان میں. اس کا جواب یہ ہے کہ اس کی شرم تو ہمارے حکمرانوں کو آنی چاہیے نا, جو اس کے ذمہ دار ہیں. یہ دیکھیں جو آئے روز خودکشیاں ہو رہی ہیں, کوئی دریا میں بچے پھینک رہا ہے, کوئی سمندر میں بہا رہا ہے, کوئی ٹرین کے نیچے آ رہا ہے, کوئی اپنے آپ کو آگ لگا رہا ہے, کوئی بچوں کو گلے کاٹ رہا ہے. اس کا جواب تو یہ کاکر صاحب اور محسن نقوی صاحب دیں نا, کیونکہ پرائم منسٹر تو وہ ہے, میں تو ہے نہیں. مجھے دو چیزیں, میں ادھر جو لوگ موجود ہیں ان کے سمیت لوگوں سے پوچھوں گا کہ آج 2023 میں لوگوں کے گھروں میں راشن ہونا ضروری ہے, لوگوں کے بچوں کو جاب ملنا ضروری ہے, ایجوکیشن ملنا ضروری ہے, ٹیکنالوجی ملنا ضروری ہے پاکستان میں, لاہور میں, کراچی میں, سندھ میں, بلوچستان میں, یا پھر آج بھی ہم کشمیر کا نعرہ لگائیں اور اسی نعرے کی وجہ سے اپنے تعلقات نیبر سے خراب کریں؟ کیا ایجوکیشن, جاب, روٹی ضروری ہے یا کشمیر؟ مجھے بتا دیں, کیا کوئی ایک چیز روٹی ضروری ہے یا جاب, ایجوکیشن ضروری ہے یا کشمیر؟ کشمیر. آپ کیا کہیں گے؟ کشمیر. آپ کیا کہیں گے؟ روٹی. آپ کیا کہیں گے سر؟ روٹی ضروری ہے, ایجوکیشن, تعلیم ضروری ہے, میڈیکل ضروری ہے یا کشمیر؟ تعلیم ضروری ہے. تعلیم ضروری ہے. اچھا, آپ ذلت کی زندگی سے نا عزت کی موت اچھی ہوتی ہے. اس سے میں ایگری کرتا ہوں. یہ روٹی کون سی ہے؟ دیکھیں یہ کھا رہے نا روٹی, تو ابھی نواز شریف اور ڈرامے باز جو باہر سے آیا ہوا ہے, ابھی لندن میں اس کا مطلب 76 سال سے ہم عزت کی زندگی نہیں جی رہے. نہیں جی رہے بھائی, جی رہے ہوتے, آج ہمیں جوتیاں نہ پڑ رہی ہوتی. کشمیر میں اور فلسطین میں جو ہو رہا ہے, اگر ہم عزت کی زندگی جی رہے ہوتے تو آج اس کا جواب یہ تو نہ ہوتا. پاکستان کے آئٹم اگر تو کسی کی شادی کے لیے بنا ہوا ہے, کسی پرائم منسٹر کے بیٹے کی شادی پہ چلانا نا, پھر ہم کہتے ہیں یہ تو بنا اس کام کے لیے. یہ بنا ملک کے دفاع کے لیے. اس کو چلائیں, چیک کریں, یہ نہ ہو اس کو زنگ لگ جائے, کل کو ہم چلائیں یہ چلے ہی نا. بھائی اس کو ٹرائی کریں, وائٹ ہاؤس کے اوپر پھینکیں, مودی کے گھر میں پھینکیں, پتہ لگے کہ ہمارے پاس طاقت ہے. ان کے پاس جو ہے وہ ڈیفنس کی ٹیکنالوجی موجود ہے, وائٹ ہاؤس میں بھی اور انڈیا میں بھی. جب ہم یہاں سے میزائل کو لانچ کریں, آپ اس طرح کریں نا, میرے جیسے ایک پاگل کو وہاں پہ بٹھا دیں جہاں پہ آٹم پڑا ہوا ہے, میرے جیسے ایک پاگل کو بٹھا دیں, تو میں ٹرائی کے طور پہ بٹن دبا دیتا ہوں, تو کہیں گے جناب ایک بندہ پاگل تھا, اس نے ٹرائی کر لیا. کوئی بات نہیں, اگر میری جان دینے سے بھائی نہیں ہوگا. میں کہتا ہوں, میں ایک ایٹم چلا دیں, کسی کی جرت نہیں ہے پاکستان کی طرف دیکھے. میں کہہ رہا ہوں نا, پھر آپ یہاں تو نعرہ تکبیر چھوڑ دیں. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. یہ پھر آپ ہم کہتے ہیں پاکستان کا مطلب کیا؟ مطلب آج کل وہ مطلب نہیں نا رہا. پھر آج کل تو آتے ہیں, وہ لندن سے بیچارہ آیا ہے, بیٹی کو ساتھ لے کے کمپین چلا رہا ہے, ایک اٹک جیل میں بند پڑا ہوا ہے, ایک وہ زرداری ڈرامے باز ہے. انہوں نے ہمارے ملک کا 76 سال سے بیڑا خدارا. پوری قوم سے میری اپیل ہے, خدا کی قسم, یہ میں دل سے بات کر رہا ہوں, شام کا ٹائم ہے, یہ میرا پیغام ہے. بندے مر جاتے ہیں, باتیں یاد رہتی ہیں. میرا پیغام بحیثیت مسلمان اور پاکستانی ہونے کے ناطے یہ ایک ہی پیغام ہے پوری قوم کو. مجھے نہیں پتا ادھر کون کون سی پارٹی کا بندہ موجود ہے.
خدارا آپ اللہ اور اس کی رسول کی رضا کے لیے جو ہے نا اپنے پاکستان کا مستقبل اگر آپ نے ٹھیک کرنا ہے تو آپ کسی دیندار بندے کو آگے لے آئیں. اگر کوئی دیندار نہیں آئے گا یقین مانے 76 سال سے جو جوتیاں پڑی ہیں نا آگے جوتیاں اور پڑیں گی. آپ کو پتہ ہے بنگلہ دیش اس ٹائم ہمارے سے آگے ہے. بالکل آگے. انہوں نے جو جتنے بھی مذہبی جماعتیں انہیں بولا ہے کہ آپ سیاست میں نہیں آ سکتے. میں یہ نہیں کہتا مذہبی جماعتیں سے مطلب جو ہے میں خود اسلام مسلمان کام کریں آپ. سب سے پہلے فضل الرحمان کو نا وہ جو مریم کے ساتھ بیٹھتا ہے سب سے پہلے میرا پیغام ہے میری بات سنیں. جو مولانا صاحب ہیں وہ مسجد میں موجود ہوں, جو سیاستدان ہیں وہ اسمبلی میں موجود ہوں, جو پروفیسر صاحب ہیں وہ یونیورسٹی کالجز میں موجود ہوں, جو آرمی کے لوگ ہیں وہ بارڈر پہ. میرا میں کہہ رہا ہوں اللہ آپ کو خوش رکھے, آپ کی رائے ٹھیک ہے. میں کہہ رہا ہوں سب سے پہلے میڈیا کو ٹھیک کریں. اب میڈیا کسی چور کی ریلی تو اس کو نظر آ جاتی ہے, جیو کو بھی, ایکسپریس کو بھی, سما کو. نام نہیں لیتے میں ویسے بتا رہا ہوں نا جرنل طور پہ جو بڑے چینل ہیں ہمارے ان کو کوئی حق کے اوپر نکلا ہو باہر وہ تو نظر نہیں آ رہا. یہ ذات میڈیا نہیں, یہ پیسے والی میڈیا. دوسری بات میں 100% ایگری کرتا ہوں. نہیں میں 100% ایگری کرتا ہوں کہ دیکھیں پاکستان کو اس پوزیشن میں پہنچانے میں, پاکستانیوں کے دلوں میں نفرتیں ڈالنے میں اور پاکستان کو ایجوکیشن سے دور رکھنے میں اگر کسی چیز کا ہاتھ ہے تو میڈیا اس میں بہت بڑی ذمہ دار ہے. ہمیں وہ بتایا نہیں جاتا جو ریئلٹی ہے, ہمیں وہ دکھایا نہیں جاتا جو انٹرنیشنل لیول پہ چل رہا ہے. اب آپ مجھے بتائیں 3 جنگیں پہلے لڑ لی, ان کا کوئی فائدہ ہوا؟ اور نفرتیں ہم نے جو امریکہ سے نفرت نہیں, چائنا سے اتنی نفرت نہیں, کسی سے نفرت نہیں, انڈیا سے نفرت. چلے پھر آپ کی بات کا جواب یہ ہے تو ٹیبل ٹاک. مودی کو جاتی عمرہ میں بلا کے 43 کھانے جو کھلائے تھے نواز شریف نے, کتنے کھانے؟ 43 ڈشیں وہاں پہ موجود تھی. تو پھر مودی کا بڑا کام ہے نا کہ وہ آئے. میری بات سن لینا, میں نون لیگ کی طرف سے جنرل کونسلر رہا ہوں, UC 16 وارڈ نمبر 5 راوی روڈ سے میرا تعلق ہے, سبزی منڈی میری رہائش ہے. نواز شریف جب ہم اس پارٹی میں تھے نا PML نون میں نے وہ پارٹی کیوں چھوڑی کہ ان کی بے شرمی اور بغیرتیاں دیکھ کے کہ یہ آتے ہیں لوٹ سے باہر چلے جاتے ہیں. پارٹی کی نہیں بات کرتے, نہیں میں بتا رہا ہوں نا میری بات سنیں. انٹرنیشنل لیول پہ بات کر رہے ہیں کہ آج ہمیں ایجوکیشن کی ضرورت ہے میرے بھائی. چاہے یہاں پہ جتنے بھی لوگ ہیں میری بات سے ڈس ایگری کریں, لیکن میں یہی کہوں گا کہ بھائی ہمیں ایجوکیشن کی ٹیبل ٹاک کی ضرورت ہے اور ان لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے. اس میں ان لوگوں کا قصور نہیں, قصور میڈیا کا ہے جس نے ہمارے دلوں میں نفرتیں ڈالی, قصور ہمارے پولیٹیشنز کا ہے. اچھا جنہوں نے مجھے بتائیں جذبے سے اگر ہر چیز ملتی ہے تو 3 جنگیں کر لی, جذبہ ہمارے پاس پہلے بھی تھا, وہ کشمیر کیوں نہیں ملا؟ میں بتا رہا ہوں, کوئی محلے میں کوئی بچہ کسی کو تنگ کر رہا ہو, اس کے باپ کو جب شکایت کیوں لگاتا ہے کہ بھائی اس کو سنبھالو, اس کو سمجھا لو, یہ ہمیں تنگ کر رہا ہے. اس کا باپ ایک مرتبہ سمجھاتا ہے, اس کا او یار میں سمجھا دیا بس آپ جائیں. دوسری مرتبہ بھی سمجھا, تیسری مرتبہ تو حق بنتا ہے نا باپ کا ڈنڈا پکڑ کے اس کی مرمت کرے. آپ کی بات کا جواب ہے کہ 3 جنگیں جو ہم نے لڑی ہیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا, بالکل نہیں ہوا. چوتھی لڑ میں وہی کہہ رہا ہوں, اب ان کی مرمت کی ضرورت آ گئی ہے نا. پہلی 3 جنگوں میں کیا انہوں نے مرمت کی؟ یہ مان لیں کہ پہلی 3 جنگوں آپ دیکھیں کارگل کے اوپر کیا ہوا ہمارے ساتھ, کتنا فوجی ہمارا شہید ہوا ہے, اس کا کون ذمہ دار ہے؟ کل جو دن گزرا 16 دسمبر, آرمی پبلک سکول, سب سے پہلے میں ان لواحقین سے اظہار تعزیت کرتا ہوں, وہ جو ہمارے معصوم پھولو جیسے جو 140-50 بچے جو شہید ہوئے, دیکھیں ان کا کیا قصور تھا. اب کوئی پاکستان کی کسی مسجد میں آ کے اٹیک کرتا ہے, کسی مزار پہ کرتا ہے, کسی مجلس میں کرتا ہے, تو وہ کہ جی یہ تو مسلمان دہشت گرد ہیں. اس بے شرم کو یہ پوچھیں کہ اگر مسلمان دہشت گرد ہے, جہاد تنظیمیں جو ہیں انڈیا کہتا ہے, بکواس کرتا ہے, یا امریکہ کرتا ہے, اگر مسلمان دہشت گرد ہے تو کیا وہ اپنی مسجد اللہ کے گھر میں دھماکہ کرے گا؟ یہ نہیں ہو سکتا. انڈیا کی مسجدوں میں کیوں نہیں اٹیک ہوتا؟ کوئی ایک بتا دیں کہ بھائی اس میں اٹیک, اس میں حملہ. میں اس کا جواب دے رہا ہوں. ہمارے ملک میں فرقہ واریت جو ہے نا عروج پہ ہے. یہ دیکھیں یہ بات میں مانتا ہوں, فرقہ واریت میں نا بہت ہم آگے ہیں, پاکستان خاص طور پہ پوری دنیا میں. انڈیا کی کوشش ہوتی ہے, بھارت کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ پاکستان میں ہر اس جگہ پہ بلاسٹ کیا جائے, ہر اس جگہ پہ دہشت گردی کی جائے جہاں پہ دوسرے مسالے کے اوپر انگلی اٹھانے کا ہمیں موقع ملے. جیسا کہ داتا دربار رحمۃ اللہ علیہ پہ آپ نے دیکھا 13 برس پہلے سن 2010 اس کے کوئی ہمارے پاس ثبوت نہ ہو, میں ایسے مطلب اب تو دیکھیں آج صحیح کہہ رہے ہیں نا آپ.